اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان جواد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی۔ پاک و ہند کا بہت بڑا نام علامہ ضمیر اختر نقوی آج رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں، جہاں سے اب سے کچھ دیر بعد علامہ ضمیر اختر نقوی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہاں پہ ملک بھر سے مومنین کی بہت بڑی تعداد ہے جس نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا ہے۔ ہم یہاں پہ بات کریں گے لوگوں سے علامہ صاحب کی زندگی کے مطابق اور ان پیغامات کے مطابق جو انہوں نے منبر رسول سے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ خالی فقہ جعفریہ کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا نقصان ہے، اس لیے کہ ضمیر اختر صاحب ایک عہد ساز شخصیت تھے، ایک پورا عہد تھے، ایک تہذیب، ایک تمدن کا نمونہ تھے۔ پوری تاریخ اسلام اور تاریخ عالم ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، وہ اس پر بھرپور گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا ممبروں سے، اپنے ٹی وی پروگرام سے، کہ اتحاد بین المسلمین کتنی بڑی شے ہے، اس پر وہ قائم بھی رہے اور لوگوں کو راغب بھی کیا۔ انہوں نے یہ اپنے مجمع میں، ان کے مجمع میں بڑی تعداد میں وہ لوگ آتے تھے، وہ لوگ بھی آتے تھے کہ جو ان کے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ ان کی شاندار خطابت کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ علامہ صاحب کے موضوعات بڑے پھیلے ہوئے موضوعات ہیں، اور میں مسلسل کہتا ہوں میرے علم کے مطابق تقریباً 6500 ان کی تقاریر ہیں جو موجود ہیں۔ 100 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں، اور باقی کتابیں وہ ہیں جو کتابت ہو کر رکھی ہوئی ہیں اور کچھ کتابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بہت حیرتناک بات یہ ہے کہ صرف سیرت نبی پر تقریباً 500 تقاریر ان کی ہیں، جو بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور علامہ ضمیر اختر نقوی ادب پر اس قدر دسترس رکھتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس عہد کا کوئی عالم علم کے ساتھ ساتھ، مذہب کے ساتھ ساتھ ادب کر اتنی دسترس رکھتا ہوگا۔ ضمیر اختر صاحب کا حافظہ کمال کا حافظہ تھا۔ جب بولنے پہ آتے تھے تو یقین فرمائیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر سامعین ان کو کھڑے ہو کر داد دیا کرتے تھے۔ صرف آگے بیٹھنے والے نہیں، بلکہ جہاں تک نگاہ اٹھتی تھی لوگ ان کو داد دیا کرتے تھے، اور یہ داد ان کی بے باکی کی داد تھی۔ وہ بہت بے باک انسان تھے، اور فضیلت محمد و آل محمد پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جہاں بھی عظمت محمد و آل محمد پر حرف آیا، انہوں نے ہمیشہ سینہ سپر ہو کر یہ بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سمجھ میں اسلام آ جائے تو سیرت محمد و آل محمد کو پیش نظر رکھو۔ یہ ضمیر اختر صاحب کا کمال تھا کہ دشمنوں سے بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ وہ خطابت میں ایک بے مثال خطیب تھے، شاعری خوب عمدہ شاعری بھی انہوں نے کی ہے، اور ان کا عالم یہ تھا تاریخ پر، گویا تاریخ، پوری تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب وہ بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات سمٹ کر صرف اور صرف ممبر پر آ گئی ہے، اور پوری کائنات ہے جو ضمیر اختر کو ممبر پہ دیکھ رہی ہے۔ ایسا بے باک خطیب، ایسا بے باک عالم، ایسا بے باک صحافی، اور ایسا بے باک بولنے والا، اور مرثیہ تحت اللفظ سبحان اللہ، کیا کن کن گوشوں پر ان کی بات کی جائے۔ جب تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے تھے تو یہ عالم تھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پورا میدان جنگ کا اگر نقشہ کھینچ رہے ہیں تو میدان جنگ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ ضمیر اختر صاحب کی کمی یقیناً ناممکن ہے کہ یہ کمی پوری ہو سکے، کم سے کم میں اپنی زندگی میں تو ایسا محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ان جیسا کوئی خطیب پیدا ہو۔ فی الحال میری نگاہ میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہے جو علامہ ضمیر اختر کی جگہ لے سکے۔ اور علامہ ضمیر اختر نقوی کی عظمت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج 25ویں محرم کی شب تقریباً آ گئی ہے۔ انہیں چوتھے امام نے، رسالت مآب نے، اہل بیت کرام نے انہیں چن لیا تھا آج کے دن کے لیے، اور پروردگار عالم نے ان کی موت کو ایسے دن کے لیے متعین کیا کہ جس کی شب جا کر ملتی ہے شہادت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ وہ آج کراچی میں مارٹن روڈ میں ایک مجلس پڑھنے والے تھے، ہر سال پڑھتے تھے۔ وہ مجلس یہاں تو نہیں پڑھ سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی وہ داخل قبر ہوں گے اور معصومین تشریف لائیں گے، وہ ان کی زیارت کریں گے تو ان کے سامنے وہ مصائب سید سجاد پیش فرمائیں گے۔
جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ملت جعفریہ کے سینئر رکن حسنین جعفری صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ لمحہ فکر کتنا افسوسناک ہے ان کے لیے. جی جناب. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ عالم اسلام کو یہ پرسہ دینا پڑ رہا ہے کہ آج ہم میں سے ایک بہت ہی شفیق ہستی، مفکر اسلام، بلکہ جو کہ نمائندگی کرتے تھے بر صغیر ہند و پاک کی، جناب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، جن کا علمی معیار پر آج اس قسم کی شخصیت ہمیں اس علوب و عروج پر نہیں ملے گی. لہذا یہ ایک عالم کا گزر جانا، یہ ہم سے بچھڑ جانا جو ہے، علم کے دروازوں کا بند ہونے کے مطابقت رکھتا ہے. اور ہم اپنے غم کو، اپنے احساسات کو الفاظ کی انداز میں بیان نہیں کر سکتے. تمام جو مومنین ہیں ان کو پرسہ دیتے ہیں ایام عزا کا. ہمارے لیے ویسے ہی ایام عزا ہیں، محرم کے ایام ہیں، اور اس میں یہ صدمہ جو ہمیں ملا ہے، پروردگار خاص طور پر ان کے لوائقین کو اور جتنے بھی مومنین حضرات ہیں ان سب کی جانب سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو، اپنے صبر کو اپنے دامن سے نہ جانے دیجیے گا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسی شخصیت اب ہمیں دوبارہ اس میں عالم اسلام میں بر صغیر میں نہیں ملے گی. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ تنظیم عزاداری کے صدر اسم نقوی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے یہ عالمیہ کتنا افسوسناک ہے تمام تر تنظیم عزاداری کے لیے اور ملت جعفریہ کے لیے. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا آپ نے کہا یہ عالم کس طرح، یہ تو برداشت سے باہر ہے ہمارے. یہ بہت بڑا جو ہے سانحہ ہوا ہے علامہ صاحب کے جانے سے، اس لیے کہ یہ خلا کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا ہے. جو علامہ صاحب کام کر رہے تھے وہ کسی کے بس کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام ہی یہ تھا صرف عزاداری کے لیے کام کرنا. تقریباً 800 سے اوپر تو کتابیں ان کی آ چکی ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے تھے. مطلب اس خلے کو تو سوچ ہی نہیں سکتے ہم کہ یہ کوئی پر کر سکتا ہے. اور نہایت شفیق انسان، ہر کسی سے دوستوں کی طرح ملنا جلنا، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے انسان، اور ذرا غرور گھمنڈ نہیں، کوئی گارڈ نہیں لینا، کوئی چیز نہیں لینا، ایسے ہی ہر جگہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. اور ابھی دیکھیں عشرے میں پہلی سے 10 محرم تک انہی نے تقریباً 55 کے قریب مجلسیں 10 دن میں پڑھی ہیں. 4 عشرے پڑھے، ایک میٹرو کا عشرہ کیا، اور انڈیویجول کچھ گھروں میں انہی نے پڑھا. مطلب اس ایج پہ 74 ایئرس ایج ہونے پہ وہ اتنا عزاداری کے لیے کام کر رہے تھے. ایسا کیا پیغام تھا جو ممبر رسول سے ہر سال جوان نسل کو دیا کرتے تھے؟ پیغام تو بس یہ تھا کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو. میں نے ان سے مجلس پڑھنی سیکھی، مجھے شوق ہوا کہ مجلس پڑھی جائے. ان سے میں نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم لیا، میں نے ان سے حدیث کا علم لیا، تاریخ کا علم لیا، اور ہر چیز میں نے ان سے سیکھی کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے، خطبہ کیسے پڑھا جاتا ہے، عربی کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، اگر آپ کوئی جملہ کہنے جا رہے ہیں اگر اپنی تقریر میں تو وہ کس طرح کہا جاتا ہے. میں نے سب کچھ علامہ ضمیر اختر نقوی سے ہی سیکھا ہے. اچھا، ویسے تو ایک وہ بہت بڑے اور عالمی شہرت یافتہ عالم تھے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے وہ کیسے استاد تھے؟ استاد ویسے تھے کہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے ڈانٹا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا اگر ایک چیز 2 بار پوچھ لی تو انہوں نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا. ہمیشہ کھل کے جتنی بار بولا جاتا تھا اتنی بار سمجھاتے تھے. میری نظر میں تو ایسا چراغ بجھا ہے جو میرے خیال میں روشن بھی نہیں ہو سکتا اہل تشیع میں. میرے لیے تو وہ بہت قابل احترام، میں تو ان سے محبت ہی بہت محبت کرتا تھا.
جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سید ابرار حسن رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ دوسرا بڑا ثانیہ ہے سال 2020 میں، پہلے علامہ طالب جوہری، اس کے بعد علامہ ضمیر اختر نقوی، تو یہ اس طرح جو علم کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. یہ تو تاریخ کا ایک تسلسل ہے. اگر آپ تاریخ کا ایک حوالہ دیکھیں تو میر انیس کے 3 ماہ بعد مرزا دبیر کا انتقال ہوا تھا. اسی طرح علامہ طالب جوہری صاحب کے انتقال کے ٹھیک 3 ماہ بعد ضمیر اختر صاحب بھی چلے گئے. ضمیر اختر صاحب کا جو ایک علمی معیار تھا، جو ان کے سوچنے کا انداز تھا، وہ اتنا بین الاقوامی تھا اور اس میں انسانیت کے اتنے رموز شامل تھے کہ اس کو ہر چیز کو وہ واقع کربلا سے جوڑتے تھے اور رسالت سے اور توحید سے جوڑ کر اس کو وہ چلاتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے عہد میں اب ایسی نابغہ روزگار شخصیات کم ہیں جو کہ ادب پر، فلسفے پر، منطق پر، تاریخ پر یکساں عبور رکھتے ہوں. اور کئی لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈیز کی اور کر رہے ہیں، اور تاریخ کا وہ ایک حوالہ بن گئے ہیں. ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ تاریخ کا ایک حوالہ بن گئی ہے. اسی لیے جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بڑا عالم کسی معاشرے سے جاتا ہے تو وہ معاشرہ نہ صرف بانجھ ہو جاتا ہے بلکہ اس معاشرے میں مزید تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ ایک تسلسل ہے اور علامہ صاحب جیسے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ ذاکرین امام حسین علیہ السلام ہیں. تو جب تک یہ ذکر موجود ہے ذاکر جاتے رہیں گے، ذاکر آتے رہیں گے. اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ کربلا سے متمسک لوگ اور اہل بیت سے متمسک لوگ اور مولائے کائنات سے متمسک لوگ، رسول خدا سے متمسک لوگ کبھی بھی علم سے خالی نہیں رہتے. اس لیے کہ جب ہمارا نبی جو ہے، پیارا نبی جو ہے، وہ یہ کہے کہ رب زدنی علماً، تو وہ ہمارے علم جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی میراث ہے. اور جس کا دین جو ہے وہ پہلی بنیاد اس کی اقرا باسم ربک الذی ہو، پڑھ. تو ہماری قوم جو ہے کسی بھی طور پہ، بلکہ میں تو پوری مسلمان قوم کو یہ میسیج دوں گا، پیغام دوں گا کہ فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، مسالک کے اختلافات ہو سکتے ہیں، فقہی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن من حیث المسلمان ہمارا کوئی بھی عالم اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو علم کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑ کے جاتا ہے. اسی طریقے سے ضمیر اختر نقوی صاحب جو ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ کر گئے جو کہ آنے والی نسلوں کی علمی جو پیاس ہے اس کو سیراب کرتا رہے گا. جی بالکل، آپ نے سنا کتنی خوبصورت انہوں نے بات کری کہ عالم اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنی منزلت تک جا پہنچے گا، مگر جب تک قیامت نہ آ جاتی ہے یہ علم کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیمرہ مین ناہد علی کے ساتھ جواد حسین، اہل بیت ٹی وی، کراچی.